اس کائنات میں خدا نہیں ہے، تو اس زمین پر کسی بھی انسان کو کبھی بھی اپنے کسی بھی خدا کے نام پر کسی بھی مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے۔ پتہ ہے دنیا بھر کے میجورٹی آف غیر مسلم کو کیوں اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہو رہا یقینی طور پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں دین اسلام کے، اور اللہ کے آخری نبی ہیں جو جن کے ذریعے اسلام مکمل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اس کام کو چھوڑ چکی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا، کہ وہ انہیں جب موقع ملتا تھا، جہاں موقع ملتا تھا، وہ اپنی کوشش کرتے تھے کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کر لیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ اس حوالے سے ایک بچہ تھا جس کا انتقال ہونے والا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر پہ تشریف لے کر گئے۔ وہ بچہ غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوگا اس کی کوئی عمر ہوگی، وہ اپنے والدین کے دین پر تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ تو جب انہیں پتہ لگا کہ وہ بچہ کچھ دن نہیں آیا تو انہوں نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، پتہ لگا کہ وہ تو بیمار ہے، تو خود اس کے گھر پہ ملاقات کے لیے گئے۔ کون جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل کے، یہ پیر فقیر بابے شابے اور وہ جی انجینئر اور فلانے ڈھماکے حکمران فوجی آرمی، کوئی جاتا ہے کسی غریب کے گھر پہ؟ یا کہ کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی علامہ صاحب ہو جن کے آگے اتنا ہزاروں کا مجمع ہو اور ان کے پاس کوئی آتا ہو تو وہ کبھی جاتے ہیں کہ جی کسی فلاں کے پاس جاؤں؟ بڑا آیا کرتا تھا، نہیں ہوتا ایسا، بہت بہت کم ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ایسا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس، بچے کے پاس گئے، اس کا انتقال ہونے والا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو بچے نے اپنے والدین کی طرف دیکھا، والدین نے اس کو کہا کہ جو یہ کہتے ہیں ایسا کر لو، تو اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچہ، اب مجھے اس کی ایگزیکٹ ایج تو نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا بچہ تو ہوگا نہیں کہ جو سمجھدار نہ ہو، جس نے اپنا دین نہ تبدیل کیا ہو، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ وہ ہوگا کوئی بچہ میرے خیال سے، جیسے ہمارے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو اپنے دوسرے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آئی گیس سو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ دوسری مثال، میں چند مثالیں دے کے آپ کو وہ سناؤں گا جو بات ہے، ابھی میں نے بھی نہیں سنا، ایک ٹائٹل سامنے تھا، لیکن اس سے مجھے یہ بات آئی کہ میں اس پہ ایشو پہ بات کروں کہ کیوں آخر غیر مسلموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کی طرف چھوڑا گیا اور وجہ کیا ہے، وہ بھی سمجھاؤں گا۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ دو طبقے مسلمانوں میں ہیں اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں بڑی سپورٹ کی، دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا، اور آخر میں اسلام قبول کیے بغیر انتقال ہو گیا، یہ ایک طبقہ مانتا ہے۔ اچھا، اور اس کے حوالے سے آپ کو ان کے پاس اپنے دلائل ملیں گے، جو طبقہ ایمان پہ مانتا اس کے پاس بھی دلائل ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تھی، کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تھی جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کتابوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے نہیں پڑھا تھا، کس لیے نہیں پڑھا تھا؟ میرے ایک روحانی استاد بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا اس حوالے سے، انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ان کا انتقال ہوا تھا اسلام کے بغیر، اور پھر انہوں نے اس پہ ان کے پاس حدیث کا ریفرنس تھا، وہ انہوں نے دکھائی تھی۔ تو میں بڑا چونکا تھا، حیران ہوا تھا کہ یار حدیث کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب صحیح حدیث سامنے ہے تو ایک مسلمان تو ٹکر نہیں لیتا قرآن کی آیت ہو یا صحیح حدیث اس کے سامنے ہو۔ اب یہ علماء کا معاملہ ہے، علماء کرام نے کون سی حدیث کیوں ایکسیپٹ کی، کیوں قبول کی، کیوں اس کو صحیح میں لکھا، اس کی ڈیٹیل تفصیل یہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے کو ٹاپکس ہیں، اس کی ڈیٹیل وہ جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو جو بات آئے گی میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی بات کہنے کا، رائے کہنے کا پورا حق ہے اللہ کے فضل سے۔ تو انہی کی کتابوں کے مطابق تو یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے۔ میں نے اس پہ غور کیا آخر وجہ کیا ہوگی، لیفٹ سپوز کہ ایمان اگر وہ نہیں لائے، وجہ یہ کہ ایک سردار ہوتا ہے ایک قبیلے کا، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی چھوٹا، اس کی نظروں کے سامنے چھوٹا کوئی بچہ ہے اور وہ بڑا ہوا ہو، جس نے اس کے گھر میں پرورش پائی ہو، سپورٹ حاصل کی ہو، مدد حاصل کی ہو، اور پھر وہ اس کو بولے، اس انسان کو، کہ وہ آپ اس دین پہ، اس عقیدے پہ آ جائیں جو کہ میرا ہے، تو وہ سردار جس کے سامنے پورا قبیلہ ہو، وہ کیوں قبول کرے؟
انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ تو اگر یہ والی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انا کا مسئلہ بن گیا کہ میں قبیلے کا سردار اور میں آخر وقت میں اپنا دین چھوڑ دوں، جبکہ پوری زندگی میں اس دین کے اوپر رہا جو میرے باپ داداؤں کا تھا. اور جہاں تک بات ہے کھلانا پلانا سپورٹ کرنا ڈیفینڈ کرنا، تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، جو کوئی کسی کے ساتھ قریبی ہوتا ہے، بچہ ہو تو انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. لیکن سارا کھیل تو عقیدے کا ہے. دنیا کے اندر آپ کسی آج کے دور میں بھی ایک ہندو کے گھر میں اگر مسلمان پرورش پالے، یا کسی عیسائی کے گھر میں مسلم پرورش پالے، یا کسی یہودی کے گھر میں مسلم پرورش پالے، یا اس کا ریورس کر دیتے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر میں یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو ہو، اور وہ پرورش پالے، بچہ تھا اب بڑا ہو گیا، بے شک اس گھر والے اسے سپورٹ کریں، کھلائیں پلائیں ڈیفینڈ کریں، محبت ہے، محبت ہوگی. اگر وہ رشتہ دار بھی ہو، یہ میں اس اینگل سے آپ سمجھیں تو پھر تو کریں گے نا سپورٹ. لیکن جب وہ بچہ یہ کہے گا کہ نہیں آپ اپنا دین چھوڑ دیں اور اس دین پر آ جائیں جو میرا ہے، اس پہ کون ایگری کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا آسانی سے. یہی تو ساری جنگ ہے پوری دنیا کے اندر کہ انسان، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، کیا انڈیا کے ہندوؤں کو اس بات کا کوئی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں پہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں؟ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے اس بات کا. لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے یہ آئے گا کہ نہیں، نظام قانون اور ہر چیز اس طرح ہوں گی جیسا اللہ نے کہا ہے، تو پھڈا ہو جائے گا. کیونکہ ہندو اپنے خداؤں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے اس معاملے پہ. وہ اپنے خداؤں کو کیوں چھوڑیں؟ وہ اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ دیں؟ اس بات پر کہ انہیں چھوڑنا ہے اور وہ دین قبول کرنا ہے جو مسلمانوں کا ہے، یہ نہیں کریں گے. اس پہ جنگ ہو جائے گی. یہی آپ دیکھ لیں اسرائیل کے اندر اور غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. لڑائی مذہب کی ہو رہی ہے، یہ مذہبی لڑائی ہے. اور اسرائیل کو اس کے بدلے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے حوالے سے میڈیا سرچ کر لینا، رپورٹ ہے کس طرح اس پہ آندھی طوفان اور کہ لشکروں نے حملہ کیا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اور لیجنڈ نے کیا کچھ کیا، پھر اللہ نے کیا دکھایا ہے. یہ عبرت کے نشان کے لیے ہر اس ملک والے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اکیلے ہیں اور مسلمانوں کی سپورٹ نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کے ساتھ اس کائنات کا بادشاہ اللہ سپورٹ پہ آتا ہے، مدد بھیجتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. خاص طور پہ روحانی میدان میں، روحانی طاقتوں میں مسلمانوں سے مقابلہ جیتنا ناممکن ہے. سو اینی وے لیٹس کم بیک ٹو دس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں رہتے تھے جہاں موقع ملے کسی کو اسلام کی دعوت دیں. ایک پہلوان تھا، وہ کشتی کرتا تھا. وہ پہلوان تھا، اسے کشتی آتی تھی، وہ کشتی ہی کرتا تھا. اس نے نہ کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی، نہ اسے تقریروں کا پتہ، نہ اسے دلائل کا پتہ، نہ ڈیبیٹس کا پتہ، نہ اسے سائنس کے فلسفے پتہ. اس کو تو کشتی کے زبان آتی تھی، مطلب پاورفل ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کہ اسلام کی دعوت دینے کی اسے کوئی قرآن کی آیتیں، لوجی کی دلیلیں نہیں دی تھی. سیدھی سی بات تھی. اس پہلوان کا مطالبہ تھا کہ اسے پہلوانی میں ہرایا جائے تو وہ اسلام قبول کرے گا. اب یہاں تو سیدھی فائٹ تھی. اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک نبی، وقت کا نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے پہلوان ہو، اور وہ پہلوان بھی ایسا جس کی پاور بہت ہو، طاقت بہت ہو، اسٹرینتھ بہت ہو، اپنے اس وقت کا نامی گرامی پہلوان جس کو کوئی ہرا بھی نہ سکے آسانی سے. اس وقت میں نہیں دیکھتے فلاں مارشل آرٹسٹ ہے، اس سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکا، فلاں وہ پہلوان ہے جی خبیب، اس سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکا. ایسے کے سامنے کوئی آ کے کوئی دعوت دے دین کی اور بولے کہ ٹھیک ہے، اور وہ جو دعوت دے رہا ہو وہ کوئی پیشہ اور پروفیشنل فائٹر نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی دنیا والے کہیں گے بھائی خبیب ہی جیتے گا. وہ تو مار دے گا، 2 مکوں میں مار دے گا. یہ کوئی ٹرینڈ تھوڑی ہے جو سامنے سے آیا، یہ تو پروفیشنل ہے. اب وہاں وہ پہلوان عرب کے دور میں، اور اسے اسلام کی دعوت دی تو کشتی ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی بار میں زمین پہ چت کر دیا، وہ نہیں مارا. اچھا، کشتی پہ شرط یہی تھی وہ اگر ہارا تو اسلام قبول کرے گا، اور بھی انعام وغیرہ بھی اس میں شامل تھا. تو نہیں مارا. ڈھیٹ کا بچہ، نہیں بھائی یہ تو وہ لوگ کرتے نا، بھائی یار میں تیار ہی نہیں تھا، پنجا پکڑا، یہ لے بھائی، ابے بھائی صحیح سے کر لے، دوبارہ سے ہرا لے. ایسے تو نہیں ہوتا نا، دیکھ بھائی میں تیار نہیں تھا. پھر دوبارہ کی، پھر دوبارہ اسے زمین پہ گرا دیا. وہ پھر نہیں مارا. اس نے کہا نہیں بھائی اس دفعہ بھی کوئی مسئلہ ہو گیا نا، ابھی تیسری بار پھر کرتا ہے. تیسری بار اس نے کشتی کی، پھر ہرا دیا. وہ تینوں بار ہارا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ڈھیٹ تھا. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فورس نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ اگر آج کا کوئی مسلم ہو اور اس طرح وہ 3 کشتی میں کسی کو ہرا دے تو اگلی بار مسلم اس کو جوتے مار رہا ہوگا پکڑ کے، تجھے 3 بار میں نے ہرایا، اب تو کلمہ پڑھ نہیں تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہاں لیکن جہاں بات آئے گی دلیل کی، دکھانے کی، بتانے کی، آرگومنٹ کی، تو وہ اس میں پیچھے بھی نہیں تھے.
کہ آپ دیکھیں ابو جہل اسلام کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. اچھا جو ابو جہل تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت دور کے رشتہ داروں میں ایک چچا زاد تھا. یہ بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا اسلام کے. اور جہاں پر اس کو موقع ملتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تبلیغ کر رہے ہوتے تھے کسی بازار میں کسی جگہ پر یہ پیچھے سے آ جاتا تھا اور کبھی لوگوں کو کہتا تھا کہ اس انسان کی بات نہ سنو. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بکواس کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ پاگل ہو گئے ہیں, یہ نفسیاتی ہیں, یہ وہ ہے, جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں. بلکہ میرے ہی خلاف دیکھ لو سوشل میڈیا پہ, میرے فیس بک گروپ, اس پہ یوٹیوب کے اوپر کتنے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ پاگل ہے, نفسیاتی ہے, ڈاکٹر سے علاج کروائیے یا وہ. حالانکہ انہیں نہیں پتا بہت سے ڈاکٹر اور ماہر نفسیات خود اللہ کے فضل سے میرے ہی ہاتھوں ٹھیک ہو کر گئے اپنے نفسیاتی علاج کرا کے, مینٹل اسٹریس, ڈپریشن وغیرہ. سو یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے دیتا ہے. تو وہ شخص, وہ جو ابو جہل تھا, وہ بھی یہی کوشش کرتا تھا. لیکن جہاں اسلام قبول کروانے کے حوالے سے, اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے حوالے سے بات تھی, جہاں نبوت کی بات تھی, ابو جہل نے جب ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک دفعہ چیک کرنے آئے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس پہ بھی اس کو کہا اگر بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا کہ تم نبی ہو. تو جب انہوں نے دکھا دیا تب بھی نہیں مانا. وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کیسے پتہ لگے گا میں مٹھی میں کیا رہا. سو بہرحال اسی طرح جب اس نے اپنے لوگوں سے بڑا مشورہ کیا کہ ایسا کون سا معجزہ دکھوائیں کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ مت کریں کہ جس پہ جادوگری نہ ہو سکے. اسے لگتا تھا کہ یہ کوئی جادوگر ہے, ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کوئی پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں, یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں, جی وہ کوئی دین ہی چھوڑ دیتا ہے اپنے. اور تب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی چاند کے ٹکڑے کرواؤ. تو اس نے ہی ڈیمانڈ کی تھی اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, چاند مدی الگ الگ کر دیں, تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایگو ایشو نظر نہیں آتا. جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے ہسٹری کی اور دیکھا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایگو ایشو مجھے نظر نہیں آیا. بہت سارے معاملات ہیں جہاں یہ بات پتہ لگتی ہے. کیونکہ ایک شخص جو اگر میرے پیچھے یا آپ کے پیچھے کوئی آپ کو بھرے بازار میں ذلیل کرے, آپ کا کوئی رشتہ دار دور کا ہی صحیح, تو یار آپ کتنے عرصہ برداشت کرو گے؟ 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ. یہاں تو لوگ ویڈیو پہ برداشت نہیں کرتے. آج انجینئر کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دے, بڑا مشہور ہے نا انجینئر محمد علی مرزا, اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دے تو اگلے تھوڑے عرصے میں یا کچھ دن میں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف اس کے خلاف ویڈیو آ جاتی ہے. آج کی مفتی طارق مسعود کے نام پہ کوئی ویڈیو بنا دے تو مفتی طارق مسعود اس کے خلاف آ جاتے ہیں. یہ تو انسانوں کا آج کا بیہیویئر ہے. اور پھر جو دھواں دھار ہوتی ہے, پھر نیچے عوام دیکھتی ہے, پھر اتنا تجسس ہوتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا, کس پارٹ 2 کب آ رہا ہے, پارٹ 3 کب آ رہا ہے. لوگوں کو چسکے لینے کا شوق ہے, لوگ چسکے لینے میں لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اوپر والا جو پیج پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی مزے آ رہے ہیں, ارے جی پتہ لگے گا جی ہم بھی کوئی چیز ہے. پتہ نہیں کیا پتہ لگے گا, مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ویڈیو کے ساتھ میں بھی بتاؤں گا. یہ جو میں نے رکھی ہے نا دکھاتا ہوں اس کو بھی, میں نے ابھی تک واقعی خود بھی نہیں سنی, تھوڑا سا اسٹارٹ کیا تھا پھر میں نے یہ شروع کیا ہوں, تو اللہ کے فضل سے اب میں بول رہا ہوں. سو ناؤ یہ ہوتا ہے حال. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے بکواس کی, بولتا رہا, سب کچھ کیا, تو اس کو جب اس نے جب یہ ڈیمانڈ کی ہوگی کہ مجھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں تو مانوں گا, تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا. اگر آپ میں یا مجھ میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ایسی کوئی پاور ہو, تو بندہ کہے گا نا بھائی کہ تو نے تو میرے ساتھ اتنا برا کیا, تو نے تو مجھے گالیاں دی, تو نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ ایسا کیا تھا, فلاں ٹائم ایسے کیا تھا, تجھے میں کیوں دکھاؤں, چل دفعہ ہو یہاں سے. بیہیویئر پھر ایسا ہوتا. لیکن یہاں وہ بیہیویئر نہیں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ڈیمانڈ پہ ریکویسٹ پہ جب دیکھا کہ اسلام قبول کر لے گا, دشمنی چھوڑ دے گا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پہ اشارہ کیا, چاند کی طرف, اور چاند 2 ٹکڑے ہو کے الگ الگ دور دور چلا گیا. ٹھیک ہے, جدھر اشارہ کیا وہ چاند کا پیس دور, پھر ایک پیس دور الگ. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا. اچھا وہ آنکھوں سے جب اس نے دیکھا تب بھی نہیں مانا, ڈھیٹ ڈھٹائی تو ہوتی ہے نا. یہ مسئلہ ہوتا ہے جب انسان غیر مسلم ہو, تو یا تو وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر عقل استعمال نہ کرے تو ابو جہل کی طرح چاند کے ٹکڑے بھی دیکھ لو تو نہیں مانے گا. اور عقل استعمال کر لے تو انسان کو کامن سینس سے سمجھ میں آ جائے گا. جب آنکھوں سے دکھ رہا ہے چاند کے ٹکڑے ہو گئے, اب کیا رہ گیا فزیکل چیز. مطلب میں آپ کے سامنے ایک کپ لے کے کپ دکھاتا ہوں, ارے کپ تو چلے نا, کپ تو ٹوٹ بھی جاتا ہے نا, کپ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک موبائل ہے, یہ موبائل ہے, موبائل میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں, یہ موبائل کو میں ایک اشارہ دوں اور یہ موبائل کے 2 ٹکڑے ہو کے الگ الگ ہو جائے, واپس آ کے مل جائے, آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. مطلب یہ پاسبلٹی تو ہے نا, 21ویں صدی ہے, آج کل کمپیوٹر کے تھرو یہ سب ممکن ہے, ریورس ویڈیو بھی بن جاتے ہیں, سب ہو جاتا ہے.
لیکن میریکلز الگ پتہ لگتے ہیں. سو اگر یہ الگ ہو جائے اور میں اشارہ کروں واپس آ کے جڑ گیا، آپ کہہ دیں گے لیکن آپ کو فزیکل آنکھوں سے جو دکھ رہا ہے وہ تو مانیں گے نا، یا اس کو بھی جھٹلا دیں گے؟ تب آپ یہ تو کہیں گے نا بھائی موبائل الگ تو ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور واپس ملتے ہوئے بھی نظر آیا، تو یہ تو ماننا پڑے گا نا. لیکن آپ یہ بھی نہ مانیں اور آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ الگ ہو کے مل رہا ہے، تو پھر تو کیا کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا جہالت، اس کو کہا جائے گا گمراہی، اس کو کہا جائے گا ہٹ دھرمی، اس کو کہا جائے گا تکبر، ایروگینس. نہیں مانتا میں. ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا. ہاں ہوا ہے، لیکن میں تو نہیں مانتا ہوا ہے. اچھا وہ یہ بھی نہیں مانے گا کہ ہوا ہے. اس نے اپنے دور کے لوگوں سے دکھوایا، مطلب پوچھوایا، جا کے پوچھا اس سے، تم نے دیکھا چاند کے ٹکڑے ہوئے؟ تم نے دیکھا چاند کے ٹکڑے ہوئے؟ ہاں جی وہ ہوئے ہیں، دیکھا ہے. تب تصدیق کر لی، اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو اینڈ میں ذلت کی موت مرا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے آج. وہ کھولتا ہوا پانی پیتا ہے، صبح شام کھولتا ہوئے پانی پی رہا ہے، بھڑکتی آگ میں اس کا جسم پڑا ہوا ہے اور سزاؤں کے اندر ہے. کوئی تکلیف کی تو اس کی شدت کا حال آپ لوگوں کو، آپ کو پتہ لگے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کانٹوں کا درخت کھاتا ہے. اور بھی کچھ اللہ نے جو سزائیں اس کے لیے رکھی ہیں، یا اور جتنے غیر مسلموں کے لیے اس کا شعور نہیں ہے غیر مسلموں کو. سو دس از دا پرابلم. اس وجہ سے میں اتنا جو اللہ کے میریکلز کے ذریعے جو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دین اسلامی سچا دین ہے. اور میرے ساتھ اللہ نے جو واقعات کیے ہیں، جتنی میریکلز میں نے ڈیمونسٹریٹ کیے اللہ کی مدد سے 21ویں صدی میں، حالانکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے پروفٹ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک امتی ہوں. تو یہ حال ہے. اور ان کا امتی ہوں جو آخری نبی ہے. تو یہ حال ہے. کتابوں کے اندر واقعات ہوتے تھے، میریکلز کے لوگ نہیں مانتے تھے. آج کے دور کی نئی نسل کہتی ہے نہیں ہوتے، کیمروں کے دور میں نہیں ہوتے. اللہ نے ثابت کر دیا کیمروں کے دور میں ہی ہوتے ہیں، اور کیمروں کے دور میں جو کچھ میرے ذریعے اللہ نے کیا، اس کے بعد تو حجت ہی ختم ہو گئی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ کیمروں کے دور میں اللہ میریکلز نہیں دکھاتا. میں خود اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں. اینی وے لیٹس کم ٹو، یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی، کشتی کے ذریعے، میریکل کے ذریعے، آرگومنٹ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جس طریقے سے ہو سکے ان کی کوشش کا اینڈ رزلٹ یہ وہ چاہتے تھے کہ اگلا بندہ مسلمان ہو جائے، واپس اس دین پر آ جائے جس پہ اللہ نے دین فطرت پہ ہر انسان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں تو پیدا کا لفظ مجھے لٹرلی پرسنلی پسند نہیں ہے. اللہ کے ساتھ یہ لفظ لگانا، پیدا کیا ہے. ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، یہ ہر کامن انسان جانتا ہے. وہ منہ سے یہی کہتا ہے بھائی یہ کس کا بچہ ہے جی، اس ماں نے پیدا کیا، اس عورت نے پیدا کیا. میں پریفر کرتا ہوں اللہ کے ساتھ لفظ استعمال کرنا بنانے کا. اللہ نے بچہ بنایا، وہ تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. مجھے یہ لفظ پسند ہے، جو مجھے پسند ہے میں وہ لفظ استعمال کرنا پسند کرتا ہوں. لیکن یوز ٹو لفظ یہی ہے، علماء بھی یہی لفظ لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آئی پریفر بنانے کا لفظ. سو یہ موبائل، یہ پین، یہ اب ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے یہ پین کس نے پیدا کیا، یہ پین کس نے بنایا. سوال یہ ہوتا ہے تو بچہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کہاں بنایا؟ ماں کے پیٹ میں بنایا، اور وہاں سے نکالا اور اس کے منہ سے اپنی گواہی دلوائی اور اپنے نام کو بلوا کر ثابت کر دیا کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اسی کی عبادت کرو اور اسی کی یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ فلسفہ کلیئر ہے. اس کے بعد کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے، اسلام کی سچائی نہ مانے، پھر بھی اپنے ان باطل خداؤں کی پوجا کر رہے، ان باطل خداؤں کو مدد کے لیے پکارے، ان باطل خداؤں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس کائنات میں، جس میں وہ لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب اللہ اس کو بنا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی عقل کو کیا بولا جائے؟ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ساری کوشش کا مقصد یہ ہوتا ہے غیر مسلم کو اطمینان دلا دیا جائے، سیٹسفائی کر دیا جائے، اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ جس دین کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، اسلام کی طرف، یہی سچا دین ہے، یہ غلط دین نہیں ہے. ہاں لوگوں کے عمل میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرے عمل میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرے فالٹ ہو سکتے ہیں، میرے اندر سے امپرفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے اندر، اسلام کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے اس کائنات کے خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں آبزرویبل فزیکل میریکلز کے تھرو ہمیشہ کے لیے 21ویں صدی میں اللہ نے ثابت کر دی ہیں اپنے ڈیمونسٹریشن کر کے میریکلز کی کہ یہی دین اسلام سچا ہے. اور یہی میرا کام بھی تھا کہ دنیا کے سارے کافروں پہ ثابت کر دوں کہ اسلام ہی سچا دیا. میں نے تو کر دیا اس کام کو کہ اللہ کے دین کو سچا ثابت کر دیا ہمیشہ کے لیے. اب دنیا کے سارے کافروں تک یہ بات کب پہنچے گی کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ اللہ لوگ اپنے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی محنت ضائع نہیں کرتا. اس پہ مجھے 100% یقین ہے. ماضی کے بڑے بڑے مسلم علماء، ائمہ کرام، صوفیہ کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام گزرے، اللہ نے ان کی محنت ضائع نہیں کی.
کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو کہاں سے نکل کے آیا کوئی. اس لیے اٹ از ناٹ اے میٹر کہ میرے ویوز کتنے ہیں، لائک کتنے ہیں، کمنٹ کتنے ہیں. ہاں کسی ویڈیو پہ 20 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 1 2 ہیں، کسی میں 1000 ہوں گے، کسی میں لاکھ سے بھی کراس کر گئے ہوں گے. وہ اللہ کی مرضی ہے. میرے کنٹرول میں وہ چیز نہیں ہے. میرا کنٹرول کیا ہے، ویڈیو میں بناؤں، ایکسپلین کروں، وضاحت کروں، اپنے طرف سے بیسٹ پرفارم کروں. جس طرح ویڈیو گیمنگ کے اندر بیسٹ پرفارم کرتے تھے بھائی. مارنا ہے تو مارنا ہے، جیتنا ہے تو جیتنا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ تک کھیلنا ہے تو کھیلنا ہے. سٹارٹ کریں پھر. سنو، لوگوں کی زبان میں بولو نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے. کل کا معنی ہے کہہ دیجیے. یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں. کل کہہ دیجیے. اللہ کیا کہوں؟ کہے انما. قرآن میں جہاں انما ہے تو مانا ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور. انما کون؟ آنا میں کیا ہوں میں؟ بشرن. بشرن. منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا. افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا. ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں. یہ ترجمہ کرا یاروں نے. اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں. خالص بشر. ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم. سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لے، کسی مسلک کا اٹھا لے. مثلکم. ہوئے 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 حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے. بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان دیا ہے. اب آپ نے جو ویڈیو سنی اس کے اندر ٹائٹل کیا تھا؟ 15 منٹ کے اندر نور بشر والے مسئلے پہ دلائل کے انبار لگا دیے. پوری بریویت کو چیلنج ہے ان دلائل کا. رد کرو وقت قیامت تک ہے. اب ایک مسلم نے دوسرے مسلمانوں کو جو بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے نور و بشر کے مسئلے پہ. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل میں چکر کیا ہے. آپ تو غیر مسلم ہے نا، تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ سارے مسئلے ہیں کیا. میں اس سے آپ کو وہ سمجھاؤں گا کہ کیوں دنیا بھر کے اکثر میجورٹی آف مسلمز اصل ایشو پہ کام نہیں کر رہے، اور کیوں دنیا کے میجورٹی آف نان مسلمز جو ہے، یعنی کہ دنیا کی اکثریت تو غیر مسلموں پر ہے نا، 5 ارب سے زیادہ، تو وہ بیچارے گمراہی پر ہیں، تاریکی میں ہیں، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں. اس کی ان کو کیوں فکر نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی فکر اس مسئلوں میں ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے چیلنج کیا، نور و بشر کی بات کر رہے تھے. ہے کیا مسئلہ؟ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، اسکرین پہ ہونا آن اسکرین اس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میں کوئی جانور ہوں، پرندہ ہوں، کیڑا ہوں، بادل ہوں، درخت ہوں، سبزی ہوں یا پھل ہوں. میں بھی کیٹیگری پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہم نام پر اور باقی ایٹریبیوٹس پہ بعد میں آئیں گے. میں ہوں کون؟ میں ہیومن میں سے ہوں، اینیملز میں سے ہوں، برڈز میں سے ہوں، ٹریز میں سے ہوں، فشز میں سے ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیٹیگریز کلاسیفیکیشنز چلتی ہیں جو کہ سائنس کے اندر یہی سب چلتا ہے. میری کیٹیگری جب ڈیفائن کی جائے گی میں کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہوں، تو میں انسان ہوں. اور آپ کون ہیں جو ویڈیو سن رہے ہیں؟ آپ بھی انسان ہیں. مطلب اس وقت کوئی کسی جنگل میں بیٹھ کے شیر تو یہ ویڈیو پلے نہیں کر رہا نا یوٹیوب کی. آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کا کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کوئی جنگل کے اندر شیر بیٹھ کے موبائل فون لے کر بیٹھ کے اس وقت یہ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر کے یا یہ سن رہا ہوگا اس وقت بیٹھ کے کہ بھئی یہ کیا بول رہے ذیشان. شیر کو تو میرے نام کا بھی نہیں پتا ہوگا، نام کیسے بولتے ہیں. شیر تو میرا نام نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے. شیر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کبوتر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کتے کے پلے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ بات کامن سینس سے سمجھ میں آتی ہے. تو جن کو نہیں سمجھ میں آتا، جن کو زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتا، ان کو یہی پتا لگے گا کہ جب میں ان کے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہوں گا تو انسان مجھے انسان ہی مانیں گے اور انسان ہی سمجھیں گے. اور اگر میں ان کو یہ بولوں گا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں تو وہ مجھے پکڑ کے جوتے مار سکتے ہیں. یہ بولیں گے تو جھوٹا انسان ہے. کیا تو جھوٹا انسان ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. ابے تو ہماری طرح انسان ہے، تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، پانی پیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے فرشتہ ہے. وہ نہیں مانیں گے. اگرچہ فرض کریں کہ اگر میں حقیقت میں کوئی فرشتہ ہوتا تب بھی میں بولتا، تب بھی نہیں مانتے. یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی حقیقی فرشتہ بھی زمین پر آ جائے اور اس کو آنے کے لیے انسانی روپ میں ٹرانسفارم کرنا پڑے گا خود کو، بیکاز دس ان 3D ورلڈ از بیسڈ آن 3D آبجیکٹس.
इधर कोई हवा हवा के हवाई मखलूक जो होती है ना नूरानियत की, इनको यहाँ पर अपना कुछ तसरुफ करने के लिए, अपनी एक्टिविटियाँ करने के लिए कोई एक लिबास इख्तियार करना पड़ता है। जिस तरह जो इनविजिबल वाली मूवीज़ नहीं होती, आपने अगर वो देखी हो मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया या और भी कोई इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उनमें इनविजिबल दिखाते हैं कि जब वो कोई इनविजिबल कोई इंसान हो तो वैसे तो वो गुजर जाएगा हवा की तरह चीज़ों में से, लेकिन उसे कोई काम करना हो तो उसे एक ड्रेस और चीज़ें पहननी पड़ती हैं, तो उसको एक फिजिकल फॉर्म मिलती है। उस फॉर्म के थ्रू फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल चीज़ें जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है और उठाता है। अगर इस जिस्म से मैं निकल जाऊं तो मेरी रूह रूह के थ्रू मैं इस मोबाइल को नहीं पकड़ सकूं, जो कि मैं एक्चुअल में रूह हूँ। इसमें कोई फॉल्स नहीं है, तो वो तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम दोनों ही रूह हैं। मुझे ये जिस्म दिया अल्लाह ने, आपको वो जिस्म दिया जिसको आप इस वक्त बैठ के सुन इस तरह ये वीडियो वॉच कर रहे हो। यहाँ तक आपको समझ में आता है? तो जनाब, मैं हूँ इंसान, आप हैं इंसान, दुनिया के तमाम वो लोग जो अपनी माँ के पेट के अंदर से बाहर आए बनकर, वो सब हैं कौन? इंसान। ठीक है? किसी भी औरत के पेट में से कुत्ते का बच्चा बाहर नहीं आता, बंदर का बच्चा बाहर नहीं आता, औरत के पेट से इंसान का ही बच्चा आता है। इसीलिए हम कहते हैं औरत ने बच्चे को जन्म दिया, औरत ने बच्चे को पैदा किया। ये बच्चा पैदा हुआ है कहाँ से? उस माँ के पेट से। इट्स ए सिंपल थिंग। एक देहाती को भी समझ में आ जाएंगी इतनी इतनी मिसालें जो मैं दे रहा हूँ अल्लाह के फजल से। जब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि बंदरिया के पेट से बंदर बाहर आता है, कुतिया के पेट से कुत्ता बाहर आता है, बिल्ली के पेट से बिल्ली बाहर आती है, ठीक है? एक मिट्टी के दरख्त में से दरख्त ही बाहर निकलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दरख्त के अंदर से जो है ना वो कुत्ता बाहर निकल के आ रहा है। ये जमीन से दरख्त आया और उसके बाद अचानक से उसमें से मोर निकल के आ रहा है, रीछ निकल के आ रहा है, ये नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि पानी है जमीन पर, उस पानी के अंदर से मक्खी बाहर आ रही है, मच्छर बाहर आ रहा है पानी के अंदर से, उस पानी के अंदर से शेर बाहर आ रहा है, उस पानी के अंदर से तितली आ रही है, उस पानी के अंदर से क्या कहते हैं मगरमच्छ आ रहा है, उस पानी के अंदर से दरख्त निकल रहा है, उस पानी के अंदर से अनाज निकल रहा है। ये तो दिखेगा ना, जैसे पानी ऊपर से बरसता है और जमीन अचानक से तब्दील होती है, जमीन से मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट बाहर आ जाते हैं। अगर पानी ना बरसे, अगर पानी ना बरसे, जमीन पर मुर्दा जमीन जो होती है खत्म होती है, पानी ना बरसे तो वहां से कुछ उग भी नहीं सकता। ऐसा ही है ना, या नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे करेक्ट करें, बताएं। तो जनाब, ये तो ज़मीन पे उन चीज़ों की मिसाल है जो कि लिविंग क्रिएचर्स में शुमार नहीं किए जाते। अब जो इंसान है, आप और मैं, हमारा तो शुमार होता है सीधा सीधा भाई कि जब एक मर्द और एक औरत शादी करते हैं और जब वो इंटरकोर्स करते हैं, शादी के बाद जो भी उनका प्रोसीजर होता है सेक्स, तब जब हमल ठहरता है वो औरत को तो बच्चा पैदा हो जाता है। बाकी सारा कुछ तो एक्सप्लेन है आज की दुनिया में, कैसे बनता है, क्या होता है पेट में, कैसे वो जाता है, स्पर्म होता है, वो स्पर्म जो होता है इतना कीड़े मकोड़े की तरह छोटा सा पीस होता है, आप और में एक छोटे से कीड़े मकोड़े की टाइप के थे, उसको अल्लाह ने तब्दील किया था इस हड्डियों और आंखों में और कानों के अंदर, जिसके हवाले से उसने दावा किया कुरान में, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 78, चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 77, उसमें तो खैर सवाल किया। तो ये जो कुरान की चैप्टर नंबर 16 और वर्स नंबर 78 है, कुरान में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6 है, इसमें अल्लाह क्या बता रहा है? वो दावा कर रहा है, यही तो बता रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट में बनाया, तुम्हें आंख दिए, कान दिए, दिल दिए, ताकि शुक्र करो, शुक्र करो। ये क्या दिया अल्लाह ने तुम्हें? गैस के सिलेंडर लगा ले इंसान, वेंटिलेटर पे लेटता है, सांस लेने के लिए महीने पैसे देने पड़ते हैं, एक एक दिन के 20,000, 25,000, 50,000, सांस लेने के लिए, मसनूई सांसों के लिए इंसान के खर्चे होते हैं, बगैर मशीन के दिल के जरिए सांस ले, दिल बड़ा चमक रहा है, सब कुछ है, सांस चल रहा है इंसान का, मेरा सांस चल रहा है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं खा पी रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर ना खाऊं, 5 घंटे 10 घंटे चले, ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं, एक दिन ना खाऊं और आप भी ना खाएं, क्या आपको और मुझे भूख लगेगी या नहीं लगेगी? मैं ज्यादा फलसफे उसमें नहीं आ रहा, फलसफे में तफसील में, क्या आपको भूख लगेगी या नहीं लगेगी? अगर आप इंसान हैं आपको भूख लगेगी, अगर मैं इंसान हूं मुझे भी भूख लगेगी। 2 दिन बाद क्या होगा हम दोनों के साथ? जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता लगा लें। आज से अगर आप खाना और पीना दोनों बंद कर दें, अगले एक हफ्ते में आप चलने फिरने के भी सही से काबिल नहीं रहेंगे, कमजोरी की वजह से, बिकॉज आपको एनर्जी नहीं मिल रही जो आपको फूड के थ्रू मिलती है, आपकी बॉडी में जाता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, जो कुछ भी होता है एक सिस्टम है। तो इंसान इसको कहता है। पर इंसान क्या करता है? इंसान दावे करता है। एक इंसान जमीन पे आके ये कहता है कि वो खुदा है, जैसे फिरौन ने दावा किया, अपने आप को खुदा कहा, खाता था, पीता था, पेशाब करता था, पखाना करता था, अपने आप को खुदा कहता था।
اس کی عقل نہیں کام کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا منہ سے بول دیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے لوگ، اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ایسے بھی جاہل گزرے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ زمین کے اوپر گزرے اور آج 21ویں صدی میں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو خدا کا بیٹا مانا ہوا ہے جو پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور کمزور تھے۔ ان ایسے لوگوں کی عقل بھی کام نہیں کر رہی کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا بیٹا بول رہے ہیں، اور اپنے جیسے ان انسانوں کو خدا کا بیٹا بول رہے ہیں جو مر چکے ہیں۔ خدا کا بیٹا بھی کبھی مرتا ہے؟ سپر مین نہیں مرتا یار، مووی کے اندر کسی میزائل بم سے مار دو۔ کارٹون کے اندر سپر پاور قسم کا اٹھا لو، کیپٹن پلانٹ نہیں مرتا۔ کارٹون کے اندر سپر ہیرو نہیں مرتا۔ یہاں پر خدا کے بیٹے زمین پہ اور خدا کے بیٹے زمین پہ مر بھی گئے، انسانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کامن سینس کام کرے تو لوگ چھوڑ دیں سارے باطل خداؤں کو۔ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنی ہے آپ کو۔ اور یہ اللہ کے فضل سے میں بات کر رہا ہوں، یہ اتنی چیزیں میچ ہو رہی ہیں، کوئی تیاری سے میں بات نہیں کر رہا اس وقت، کوئی تیاری پلاننگ نہیں کہ میں کوئی نوٹس بنا رہا ہوں بیٹھ کے۔ تو میرے پین ہے کیونکہ یہاں رکھا ہوتا ہے تو ہاتھ میں اٹھا لیا، بٹ آئی ایم ٹاکنگ وداؤٹ اینی پریپریشن، اور یہ اللہ کے فضل سے اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھ لیں آپ کیسے کنیکشن ہو رہا ہے گفتگو کا، کیونکہ اللہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اسے پتہ تھا یہ بیٹھے گا، یہ ویڈیو اٹھائے گا، موبائل اٹھائے گا، اور اس نے آنا ہے، تو اس سے پہلے اس نے ایسی سیٹنگ کروائی کہ میں شروع ہوا ہوں۔ اور اب یہ گفتگو کہاں پہنچ رہی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا میں خدا کے وجود پہ اس طرح سے لے کر آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مسلمانوں کے اندر یہ بحث چلتی ہے، اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس یا تو ایک یہ رکھا ہوا ہے نا، ان کے پاس یہ موٹی موٹی اور یہ بڑی بڑی کتابوں کی الماریاں، تو چھوڑے الماریاں تو کم کہہ رہا ہوں، لائبریریاں ہیں، کتابوں کی لائبریریاں ہیں دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی ان ایشوز کے اوپر۔ کس پر؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ ان کا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ان کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور آپس میں یہ اس بات پہ لڑتے ہیں، بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں اس بحث پر کہ یہ مسئلہ سولو کریں کہ وہ بشر تھے یا نور تھے، کیا وہ دونوں تھے یا دونوں نہیں تھے۔ حالانکہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ دیکھ لیں اسرائیل کا اور غزہ کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے، ایٹمی جنگ پہ دنیا پہنچ گئی ہے، ایٹمی جنگ پہ پہنچ گئی ہے دنیا۔ اگر یہ ایٹمی جنگ پھیلتی گئی تو دنیا کے اندر کئی ممالک برباد ہو جائیں گے، فاقے پڑ جائیں گے، کھانے پینے کو نہیں ملے گا صحیح سے، بینک کے اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے۔ لوگوں نے جتنا سمجھ رہے ہیں نا وہ لاکھوں کروڑوں رکھا ہوا ہے بینکوں میں، وہ جو نمبر کے ڈیجٹ ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، تو وہ جب فریز ہو جائیں گے، کسی کو نہیں ملے گا، جنگی حالات ہوں گے، کون سا بینک پیسہ دے گا بھائی؟ ایک بٹن پہ سب کے اکاؤنٹ ختم، سب جو کنگال جو بینکوں کے اوپر ریلائے کریں گے۔ اس لیے اللہ پہ ریلائے کرنا چاہیے، وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ سو یہ ہوگا تو پھر یہ حل ہو جائے گا۔ تو اس وقت دنیا کا سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو اصلی خدا کون سا ہے؟ بات ختم، یہیں پہ گیم ختم ہو گیا۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر، اگر خدا نہیں ہے تو کسی کو بھی اپنے کسی بھی خدا کی پریچنگ کا حق حاصل نہیں ہے اس پوری زمین پر۔ اگر خدا نہیں ہے نا، اس کائنات میں خدا نہیں ہے، تو اس زمین پر کسی بھی انسان کو کبھی بھی اپنے کسی بھی خدا کے نام پر کسی بھی مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور اگر، حالانکہ میں مسلم ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، پھر بھی میں ایک نیوٹرل انسان، ایک نیوٹرل ہونے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، غیر جانبدار رہتے ہوئے، سمجھانے کے لیے ایز اے ٹیچر۔ تو اگر اس کائنات میں کوئی خدا ہے تو اگر وہ ایک ہے تو دنیا کے سارے انسانوں کو اسی ایک خدا کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اپنے سارے قانونوں کو چھوڑ کر اس ایک خدا کے قانون کو اپنے ہر ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور اب اس خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سزائیں دینی پڑیں گی اور رولز اسٹیبلش کرنے پڑیں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے۔ جب اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کے انسان اللہ کے تابع ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق قانون نافذ ہوں گے، کس کی ضرورت ہوگی پھر کسی عورت کا ریپ کر سکے، کسی بچے کا قتل کر سکے، کسی انسان کو لوٹ مار کر کے کہیں بھاگ سکے؟ جتنے بھی لوگ زمین کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ ان کو خوف نہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے وہ غیر مسلموں سے ہوں۔ تو جو انسان بھی کسی انسان کا مال لوٹ رہا ہے، کسی عورت کا ریپ کر رہا ہے، کسی بچے پہ بم مار رہا ہے، تو وہ اس لیے مار رہا ہے کیونکہ وہ اپنی دادا گیری دکھا رہا ہے۔
اسرائیل جیسے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کر چکا ہے اسرائیل، وہ دہشت گردی ہے، کھلی کھلی دہشت گردی ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے، دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے وہ ایک ملک کے اوپر ایک جگہ پہ حملہ کر کے اس نے ہزاروں بچوں کو مار دیا بم سے۔ ایک انسان حکم دے رہا ہے اور اس کی جو پپٹس ہیں یعنی کہ غلام ہیں، جو اس کی چودراہٹ کے غلام ہیں، روبوٹ سے بھی گئے گزرے ہیں، انسان ہوتے ہوئے بھی عقل استعمال نہیں کر پا رہے، وہ اس کی غلامی میں اس کا کہنا مانتے ہوئے بچوں کو ذبح کر چکے، ختم کر چکے، مار چکے۔ اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے یہ عقل سے کام لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ تو اگر تو اللہ ہی اصلی خدا ہے، جو کہ ہے، میں نے بھی ثابت کر دیا ہے، میں نے میریکلز کے تھرو، تو پھر اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر۔ اگر اللہ خدا نہیں ہے تو پھر کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا پرچار کرے، لیکن اس کے لیے دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ کو جھوٹا خدا ثابت کرنا پڑے گا، جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے مجھے شکست دینی پڑے گی، جو کہ کوئی غیر مسلم کر نہیں سکتا معجزات کے میدان میں۔ تو جب یہ ہو نہیں سکتا تو یہ تو الٹیمیٹلی کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ فرض کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، اگر دو خدا ہیں تو دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونی چاہیے، کیونکہ زمین تو بنانے والے خدا ہے نا، ہم تو نہیں ہیں، آپ ہمیں تو نہیں تھے نا، ہم تو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکل کے آئے نا۔ تو بھائی جب آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، دنیا کا کوئی انسان اس زمین پہ تھا ہی نہیں، یہ زمین تو تب بھی تھی نا، چاند ستارے سورج تو تب بھی تھے نا، کوئی پہلا انسان ہوگا تو یہ انسان یہاں پہ زمین پہ ہوگا نا۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے کہ انسان کے پیٹ سے نکل کے آتا ہے، تو دنیا کا جو پہلا انسان ہوگا اس کو بھی تو اپنی کسی انسان کے پیٹ سے نکل کے آنا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں پہ وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھی بہت سارے جب ریورس میں جاتے ہیں، ریورس گھماتے ہوئے اپنا دماغ، تو کافر ہو جاتے ہیں، بہت سارے چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کو، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، پھر ہم اس خداؤں پہ آتے ہیں، دو خدا، تین خدا، چار خدا۔ اگر مجھے میری ماں نے پیدا کیا تو میری ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی ماں نے پیدا کیا۔ اچھا، میری ماں کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی ماں نے پیدا کیا۔ آپ کی ماں کو آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کی ماں نے۔ آپ کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی ماں نے۔ ان کی ماں کی، ان کی ماں کی، ان کی ماں۔ تو بھائی جو سب سے پہلی عورت تھی، آپ بھی عورت کے پیٹ سے آئے ہو، میں بھی عورت کے پیٹ سے آیا ہوں، تو کلیئر ہے نا، انسان ہی عورت کے پیٹ سے آتا ہے۔ جب آپ عورت کے پیٹ سے آئے اور میں بھی عورت کے پیٹ سے آیا، تو وہ عورت بھی کسی عورت کے پیٹ سے آئی، تو سب سے پہلی عورت کس عورت کے پیٹ سے آئی تھی؟ سولو کر کے دکھاؤ یہ گتھی مجھے، بغیر اسلام کے۔ آپ نے اسلام کی کوئی تعلیمات پہ نہیں کہ اسلام کی پریچنگ کیا ہے، ٹیچنگ کیا ہے، چھوڑ دیں اس کو، آپ سولو کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا آپ کو۔ یہ گتھی کوئی بھی سولو نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے اوریجنیٹ کیا سب چیزوں کو، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے کریٹ کیا تھا، ڈیزائن کیا تھا سب سے پہلا انسان، تو پہلا انسان بنانے کے لیے اللہ نے کچھ تو کیا ہوگا نا۔ ڈیفینیٹلی وہ عورت تو نہیں ہو سکتی پہلا انسان۔ مثال کے طور پہ چلے فرض بھی کر لیتے ہیں، اگر عورت پہلے بنی تھی، یا دماغ گھومتا میں بتا رہا ہوں، اگر عورت پہلے بنی تھی اور اس کے پیٹ سے نسل شروع ہو گئی، تو عورت کے پیٹ سے نسل چل ہی نہیں سکتی جب تک مرد کے ساتھ اس کا سیکس نہ ہو جائے، سیکشل پروسیجر۔ تو اگر سب سے پہلے عورت بنی تھی، ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں مانتے کہ اللہ نے بنایا، چلو یہ تو مانیں گے نا کہ عورت کے پیٹ سے ہی آ رہی، تو سب سے پہلے کوئی عورت ہوگی نا، وہ جو سب سے پہلی عورت تھی وہ پھر کیسے بنی اگر اللہ ہے ہی نہیں؟ تو وہ عورت کسی عورت کے پیٹ سے آ رہی ہے، وہ عورت کسی اور عورت کے پیٹ سے آ رہی ہے، اب ختم ہو گئے یہ کھیل، یہاں پر انفینٹ لوپ ہے یہ۔ آپ کمپیوٹر کیا دنیا کے سارے سپر کمپیوٹر جمع کر لیں، وہ بھی اس کو سالو نہیں کر سکے گی۔ ایک عورت کے پیٹ سے آئی تو وہ عورت کس کے پیٹ سے آئی؟ تو ماننا پڑے گا الٹیمیٹلی کہ جو سب سے پہلا انسان ہوگا وہ کسی عورت کے پیٹ سے نہیں آیا ہوگا، وہ باہر سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جو سب سے پہلا انسان ہوگا وہ اس لوپ سے باہر ہوگا، تب اس نے اس لوپ کو سٹارٹ کیا ہوگا، تو یہ گیم شروع ہوا ہے۔ کیونکہ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اب تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں بائی دا مرسی آف اللہ۔ تو جو عورت کا لوپ چل رہا ہے وہ عورت سے چل رہا ہے، اور عورت کے اندر سے عورت یا مرد کوئی بھی نکل سکتا ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ مرد بچہ ہی یا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے،
ہر ان گھر میں ایسا ہی ہے شادی کے بعد، بھائی لڑکا کیا ہوا، لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوئی ہے، یہی خوشخبریاں دیتے ہیں نا لوگ، خوشخبریاں چلتی رہتی ہیں. تو عورت کے پیٹ سے عورت کے پیٹ سے عورت، یا لڑکا یا عورت یا لڑکا یا عورت چل رہا ہے. اس عورت کا لوپ اسٹارٹ کرنے کے لیے، جیسے چابی گھمانے کے لیے جس کی ضرورت تھی، وہ تھا جو اس لوپ میں پھنسا ہوا نہیں تھا. وہ اس لوپ سے آزاد تھا، اس لوپ سے باہر تھا، اس عورت کے اس پیٹ والے ایریے سے باہر اور آزاد تھا. وہ اس لوپ کا حصہ نہیں تھا. وہ کون تھا؟ وہ تھا مرد. وہ تھا مرد، اور وہ مرد بھی اس لوپ کا حصہ نہیں تھا. اس نے تو اس لوپ کو اسٹارٹ کیا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ لوپ چلانے والا، وہ اسٹارٹ کرنے والا آدم علیہ السلام تھے، جو سب سے پہلے انسان ہے. اور آدم علیہ السلام کسی لوپ سے نہیں آئے تھے. اللہ نے براہ راست ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، مٹی کا ایک پتلا. اور اس کے بعد فرشتوں کو اور جنات کو بتا دیا تھا کہ سجدہ کرنا جب اس میں اپنی روح پھونکوں گا. اور اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور وہ مٹی کے پتلے کے اندر نہ صرف جان آ گئی. ابھی میں ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ کو. جسٹ امیجن کہ میں ایک مٹی کا بت ہوں. اوکے، میرے ہاتھ واتھ ہلیں تو خیر ہے، ٹھیک ہے. میں ٹرائی کر کے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. ایزیوم کرنا میں ایک مٹی کا پتلا ہوں جس کو جو بے جان سا بس بنا ہے، ابھی ہاتھ بھی لے آتے ہیں. جان آ گئی میرے اندر. اب روبوٹ دیکھو کہ چٹی مووی دیکھیے کبھی، چٹی روبوٹ والی. روبوٹ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ہاں، وہ بٹن دبائے، مشینیں چپ آن ہو گئی، ٹرن 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 چل رہی، روبوٹ کو دیکھ رہا ہے کہاں ہوں میں، کدھر ہوں، کہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے انجینئر نے، وہ جو چٹی کے اندر جو اس کو روبوٹ بناتا ہے، اس نے بنایا تو کچھ تو تھا نا. اب روبوٹ کو پتا ہے کہ اس کو بنانے والا یہ ہے، اس کا مالک خدا سب کچھ وہی تھا جو جس نے اس کو بنایا تھا. اتنا سینس تو اس کو تھا فلم کے اندر. چلو تھی تو فلم تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو بھائی آدم علیہ السلام کی جب روح پھونکی گئی تو ان کے صرف مٹی کے جسم میں صرف جان نہیں آئی تھی کہ مٹی کا پتلا ہلنے لگ گیا. رگوں میں خون، رگیں بھی بن گئی، خون بھی بن گیا، پھیپڑے، دل، گردے، ہر چیز بن گئی. وہ معمولی پھونک نہیں تھی اللہ کی. اللہ نے پھونک ماری تھی. آ گئی سمجھ میں؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، مٹی کا پھونک مارتے تھے، وہ اصلی میں کنورٹ ہو جاتا تھا، پورا ٹرانسفارم ہو جاتا تھا ریئل پرندے میں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ طاقت ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر انسان تھے جو آئے تھے اور ابھی آسمانوں پر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے. انسان کی یہ طاقت اللہ کے حکم سے کہ مٹی کے مٹی کے پرندوں کو اصلی میں کنورٹ کر دے. اللہ نہیں کر سکتا. اللہ کی اس سے زیادہ، اللہ کی تو پاور انلمیٹڈ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور مٹی سے بنا کے پھونک ماری، ان میں جان آئی. فرشتوں نے دیکھا، سجدوں میں چلے گئے سب کے سب. ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس دشمنی پہ آ گیا، ابلیس کو حسد ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں. لڑائی شروع ہو گئی، ابلیس کی سرداری چھن گئی. اس نے پھر بھی معافی نہیں مانگی اللہ سے. وہ پھر بھی ہٹ درمی پہ رہا. نہیں، میں تو بہکاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مجھے مہلت دیں قیامت تک. اللہ نے مہلت دے دی. تب سے لے کے اب تک وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگا، اللہ کے خلاف کفر میں مار رہا ہے انسانوں کو، ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنے کے لیے، کیونکہ وہ بدلہ لے رہا ہے، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے. بس یہ ہے فلسفہ ساری دنیا کے اندر. یاد اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو تو آگے چلیں. تو فلسفہ کلیئر ہو گیا آپ کو. انسان کی پیدائش، تخلیق، اور یہ لوپ سے باہر جو انسان تھا اس نے اس لوپ کو اسٹارٹ کیا تو یہ چلنا شروع ہوا. تو یہ پوری کائنات تو چل رہی ہے، اس میں جتنے بھی سسٹم لوپ میں چل رہا ہے. عورت کے پیٹ سے عورت کے پیٹ سے عورت کے پیٹ سے عورت، بلی کے پیٹ سے بلی کے پیٹ سے بلی کے پیٹ سے، درخت 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 کے اندر درخت سے درخت درخت درخت، بیج سے درخت پھر بیج. ہر چیز کی اوریجنیشن جس نے کی وہ ان لوپس کا حصہ نہیں تھا. وہ اس ٹائم کا بھی حصہ پابند نہیں تھا، وہ اس اسپیس کا بھی پابند نہیں تھا، وہ کسی چیز کا پابند نہیں تھا. وہ ان سب چیزوں سے بالکل ہی آؤٹ سائڈ ایک پرسنالٹی تھی. وہی اللہ ہے. He is not bound to anything of like that. اس نے تو یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، اس نے تو یہ سب بنایا ہے. ٹائم بھی اس نے بنایا، وقت، اسپیس، فزکس، پانی، سمندر، آگ، مٹی، ہوا، پانی، کتے، بلی، شیر، درند، پورے زمین کے اوپر اور آسمانوں میں، کہکشاؤں میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ اللہ نے خود بنایا ہے. اور جس نے بنایا ہو وہ ان چیزوں کے اندر پارٹ لوپ میں تھوڑی پھنسا ہوا ہوتا، وہ ان سب چیزوں سے باہر اور آزاد ہوتا ہے. وہ ٹیک کیئر کرتا ہے اپنی چیزوں کی.
اللہ وہ ہستی ہے. اینی وے اب آتے ہیں ملٹیپل گاڈس پہ. بیک ٹو پوائنٹ. تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ جو بھی کچھ بن رہا ہے زمین پہ وہ انسانوں کے ذریعے آ رہا ہے یا جانوروں کے ذریعے آ رہا ہے یا درخت نیچر کے تھرو ہو رہا ہے، لیکن جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں وہ آپ کو دکھتا ہے کہ وہ مرتے ہیں. تو ماضی کا کوئی بھی انسان ہے جو پیدا ہوا مر گیا، پیدا ہوا مر گیا، یہ چل رہا ہے. تو کسی بھی انسان کو آپ خدا نہیں سمجھ سکتے، نہ خدا کا بیٹا سمجھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے زمین کا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمام لوگ جو کرشنا، ہنومان، وشنو، جیزس، یاوے وغیرہ کسی بھی نام سے مشہور ہوں لوگوں میں، ان کے ناموں کے کتنے بھی بت بنے ہوئے ہوں تو دنیا میں کچھ شکلوں سے ان کی پتہ لگ رہا ہوتا ہے. جو انسانوں والی شکل کے بت بنے لوگ کہتے ہیں یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، صاف پتہ لگ رہا ہے. ان کے تو بت نہیں ہل سکتے، وہ کیا کریں گے؟ تو بت تو ویسے بھی کچھ نہیں کرتے. بت کو توڑ دو، مروڑ دو، کچھ بھی کر دو، وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. میرے پاس لاکھوں بت رکھے ہوں اور میں لاکھوں بتوں کو توڑ دوں، مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ خود کو نہیں بچا سکتے، مجھے کا نقصان دیں گے. یہ ہے بتوں کی حیثیت. اور اب اگر آتے ہیں کہ اگر دو خدا، ٹھیک ہے، تو جس خدا نے ایک زمین بنائی ہے، پھر اس زمین کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ ہوتی دوسرے خدا کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے ایک خدا اپنے انسان بناتا، دوسرے خدا اپنے انسان بناتا، تیسرا خدا اپنے انسان بناتا. اور یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتا رہتا صرف اپنوں کو جو اس کو خدا مانتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو تھوڑی کھلائے گا جو کافر ہیں. اللہ کو تو ان کو کھلانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو صرف ان کو کھلاتا کہ بھائی جو مسلمان ہیں بس ان کو کھلاؤں گا، جو کافر ہیں ان کو نہیں کھلاؤں گا. پھر کافروں کو کون کھلاتا؟ چلو اب یہاں پہ آپ یہ کہیں گے ہاں کافروں کو ان کے والے خدا کھلا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہی آئے گی نا گیم. تو چلو پھر یہ مانا جائے گا کہ ہاں بھائی ہندوؤں کے بھی خدا ہیں، رام کے بھی خدا ہے، سوری عیسائیوں کے بھی خدا ہے، یہودیوں کے بھی خدا ہے. اب جب اتنے چار خدا کو اگر لے لیں، ٹھیک ہے، فرض کر لینا ہر مذہب کا ایک ایک خدا ہے. اب ہر مذہب کا ایک ایک خدا ہوگا تو ہر مذہب کے ایک ایک خدا کا ایک ایک سمندر بھی الگ ہونا چاہیے، ایک ایک سورج بھی اپنا ہونا چاہیے، چاند بھی اپنا ہونا چاہیے، سب کا زمین بھی سب کی اپنی ہونا چاہیے. تو بھائی ایک پلانٹ پہ کیا کر رہے ہیں سارے انسان؟ بھائی اللہ نے جو پلانٹ بنایا وہ اللہ کا پلانٹ ہوگا نا، اس کے پلانٹ پہ اس کے لوگ ہوں گے. آپ نے مائنڈ کرافٹ کھیلا ہے کبھی؟ ابھی مائنڈ کرافٹ کے اندر جس کا جو لاگ ان کرتا ہے اپنی ورلڈ کریٹ کرتا ہے، اس کے ورلڈ میں اس کی چودراہٹ چلتی ہے، اس کی حکمرانی چلتی ہے. وہ جدھر سے چاہے پانی لگا دے، جہاں چاہے پہاڑ لگا دے، جدھر سے چاہے تباہ کر دے، ختم کر دے. وہ اس کا ورلڈ ہے بھائی، جو مرضی نام رکھ کے. اس ورلڈ میں پھر وہ بہت سارے کریچرز کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں سرورز کو ریموٹلی. آپ کو اتنا سا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا بھائی؟ ایک ورلڈ جو ہے نا، یہ والا ورلڈ، یہ جس کا ہے وہ اسی کا ہے. وہ اپنا تصرف کرے گا، وہ اپنا کنٹرول رکھتا ہے. اسی لیے اللہ اپنا کنٹرول دکھاتا ہے کہ وہ بادلوں کو بھیجتا ہے سروں پر. میرے پاس کتنی دفعہ بادل سر پہ آئے اور اللہ اپنا نام لکھ کے دکھا رہا ہے. ان میں ریئل ٹائم ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں، میں نے شیئر کی بھی تو ہیں. پلے لسٹ دیکھ رہے ہیں ہمارے کلس کی، کتنی بار دکھایا اللہ نے. تو یہ تو فلسفہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کلوز ہو چکا میرے ذریعے اللہ کے فضل سے، ہمیشہ کے لیے. لیکن کبھی نہیں ہوا کہ بادلوں کے ذریعے رام نے اپنے بادل بھیجے ہوں اور رام نے مجھے اپنے ناموں کا جو ہے نا مشاہدہ کروایا ہو. کرشنا نے نہیں کیا، ہنومان نے نہیں کیا، جیزس نے نہیں کیا، یاوے نے نہیں کیا. کوئی بھی ان کے اندر سے کبھی نہیں آیا. میں نے ان کو چیلنجز دیے، اوپن چیلنج کیا، لائیو اسٹریمنگز پر آیا، ویڈیوز پر آیا، کیمرے آن کر کے کیا. کبھی کسی نے آ کے مجھے نہ روک سکا، نہ وہ اللہ کو روک سکا. کیونکہ مجھے اس لیے نہیں روک سکا کہ میں ویڈیوز نہ بنا سکوں، میں تو بناتا رہا. اور اللہ کو اس لیے نہیں روک سکا کیونکہ جب میں نے ویڈیوز بنائے بہت مرتبہ اللہ نے اپنے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. بارشیں بھی برسائیں، روک کے بھی دکھائیں، اور اپنے نام کے سگنیچرز کے ساتھ کر کے دکھایا ود سائن. اللہ نے جو ایونٹس کیے ان پہ اپنا دستخط بھی کیے کہ ہاں یہ اللہ کر رہا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہوئے میرے ذریعے. آپ کو اندازہ ہے آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ لیکن اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ناؤز باللہ کوئی خدا بن گیا ہوں، یا میں کوئی ناؤز باللہ خدا کا بیٹا بن گیا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا ناؤز باللہ یہ میری کوئی شرکت ہو گئی اللہ کے ساتھ اس کی خدائی. نتھنگ ایٹ آل. یہ ہے وہ فلسفہ جو آپ نے سمجھنا. اس زمین کے اوپر آج تک ماضی میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں، انہوں نے جتنا بھی اسپریچول پاور حاصل کیا، انہوں نے جتنی بھی روحانی شکتیاں حاصل کی، انہوں نے جتنی بھی علوم کے اندر مہارت حاصل کی، انہوں نے جتنے مرضی اسکل سیکھے، ٹیلنٹ سیکھے، کوئی مرضی کچھ مرضی ان کے پاس جتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہو، ملٹی ڈائمینشنل ہو، اٹ ڈز ناٹ میٹر. تھے وہ انسان. اللہ نے انسان کو بہت کیپبلٹیز دی ہیں. دیکھا نہیں ہے مارشل آرٹس کی پریکٹس کرنے والا کیسا ہے انوینسیبل، انڈیفیڈیبل ہو جاتا ہے.
باڈی بلڈنگ کی پریکٹس کرنے والا کیسا باڈی بلڈر بن جاتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے. بروس لی کو ہی دیکھ لو مارشل آرٹ کی دنیا میں، اس کی محنت تھی تو بروس لی ہے نا، نام ہی کافی بروس لی. مارشل آرٹ میں نام آتا تو ایک ہی نام پوری دنیا کے اکثر لوگ جانتے ہیں جی، وہ مارشل آرٹ بروس لی. میوزک کی دنیا میں آپ آ جائے، ڈانس کی دنیا میں دیکھ لو تو مائیکل جیکسن. جس فیلڈ میں آپ جائیں گے اس فیلڈ میں کسی کا نام آپ کو ملے گا. تو یہ ہے وہ چیز، جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایکچولی بات تو یہی ہے، جس کی محنت ہے ملتا اس کو ہے. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. غیر مسلم بھی محنت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے. تو اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ ہی بنا رہا ہے، اللہ ہی اوریجنیٹ کر رہا ہے، اللہ ہی سگنیچر کر رہا ہے، اللہ ہی اپنے نام بلوا رہا ہے اس پہ اپنی مخلوقات سے. اگر دوسرے خدا ہیں، تیسرے خدا ہیں، چوتھے خدا ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنا ایک کتے کا پلہ بنائے اور اس کتے کے پلے سے اپنی 2 منٹ تک ایک گواہی دلوا دیں. اپنا ہی کتے کا پلہ بنائیں اور اس کو یہ پاور دیں، یہ طاقت دیں، یہ اختیار دیں، کنٹرول دیں کہ وہ مائک کے اوپر پبلک کے سامنے کھڑا ہو کے، چھوٹا سا پلہ ہونا چاہیے، ریئل پلہ ہونا چاہیے، اور وہ مائک کے اوپر بولے، پبلک میں بولے، عوام کے سامنے بولے، لوگ ہوں، بچے ہوں، کیمرہ مین کھڑے ہوں، اور ان کے سامنے وہ اپنے اس خدا کا جس نے اس پلے کو بنایا ہو وہ اس کے نام کی گواہی دے. 1 منٹ 40 سیکنڈ تک تو دے، چلو 1.5 منٹ تک تو دے ہی دے، کیونکہ اسے اس کتے کے پلے کا ریکارڈ توڑنا پڑے گا جس سے اللہ نے اتنی دیر تک اپنی گواہی دلوائی. ہے کوئی دوسرا خدا تو کر کے دکھا دے. تو جو ایک کتے کا پلہ نہیں بنا سکے، ایک کتے کے پلے سے اپنی گواہی نہ دلوا سکے، وہ اللہ کے اتنے بڑے لشکر کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہاں آرمی کھڑی ہوئی ہے نیچر کی جو اللہ کی گواہیاں دے چکی. بات ختم ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور جب چونکہ بات شروع ہوئی تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے بھی اور طاقتوں کے حوالے سے، یہی نور بشر، تو یہی بات آپ کو سمجھنی ہے کہ میں کون ہوں؟ بشر. بشر ایک لفظ ہے، یہ ہے وہ چیز جس پہ مسلمان لڑتے رہتے ہیں آپس میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مطلب ان کا جو کام تھا، ایک مشن، اس کی اصل چیز کو چھوڑ کر اس بحث میں الجھ گئے کہ وہ انسان تھے یا نور تھے. انسان بشر کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے کہ بشر کا مطلب انسان، آسان لفظوں میں، وہ لفظ کی ٹرم میں نہ پھنسنا. جیسے مختلف ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہوتے ہیں تو وہی والی بات ہے، ٹرمز آپ بدل لیں اس سے کیا ہوتا ہے، بات ایک ہی ہے، انسان بشر. اوکے، تو اب انسان تھے یا نور تھے، ویسی ہے اصل میں ان لوگوں کی، اور یہ حل کر بھی نہیں پائیں گے اتنی آسانی سے، کیونکہ بھائی میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. آگے بات رہتی ہے کہ ایک بندے کا جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، ایک بندہ جب عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ جب اللہ کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ جب اللہ کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو فرقان ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نئی نئی طاقتیں ملتی ہیں، روحانی شکتیاں ملتی ہیں، روحانی طاقتیں ملتی ہیں، اس کی ایبلٹیز بڑھتی ہیں، طاقتیں بڑھتی ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے. اس کی مثال یہ کیا، کون ہے؟ اسپریچول سرجن. یہ سید علی اصغر علی شاہ عقیق بابا کے نام سے مشہور روحانی سرجن. 19 سال کے ایک لڑکے کی یہ طاقت ہے، روحانی طاقت، کہ 500 سال پہلے انتقال ہوا، ڈاکوؤں نے شہید کیا، اور اللہ نے اس 19 سال کے لڑکے کو یہ طاقت دی، یہ پاور دی ہے، یہ اختیار دیا، یہ کنٹرول دیا ہے کہ اس لڑکے کی روح روحانی سرجن کے نام سے مشہور ہے. اور پاکستان کے آفیشیل میڈیا نیوز رپورٹس کے مطابق وہ اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور سرجریاں کر رہی ہے وہ روح. تو شاہ عقیق بابا لا علاج مریضوں کا میڈیکل آپریشن اور سرجریاں اور علاج کرتے ہیں، چاہے مسلمان مزار پہ جائے چاہے غیر مسلم جائے. اور یہ 500 سال سے سلسلہ جاری ہے. بسیں جاتی ہیں وہاں پہ ٹھٹا شہر میں، چوہر جمالی گاؤں میں، سجاول. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی طاقت. اللہ اس طرح سے نوازتا ہے، اللہ اس طرح کے انعام دیتا ہے اپنے نیک مسلمانوں کو. کیا کسی دنیا میں اس پوری زمین پر، اس وقت پوری زمین پر کسی ایک بھی غیر مسلم کی روح ایسا نہیں کر رہی؟ میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا ماضی میں دا ٹرو ورڈ شو کے اندر، شاہ عقیق بابا پر، وہ دیکھنا آپ، پتہ لگے گا روح کا کردار. اسی طرح ایک اور ہے اسپریچول وائرلیس ڈاکٹر، کراچی سٹی سے، اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے ریموٹلی لا علاج مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طاقت اور اللہ کے حکم سے.
اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ ان کی روحانی طاقت ہے. وہ بھی انسان ہے شاہ عقیق بابا، اور یہ بھی انسان ہے اسپریچول سرجن صاحب مولانا ابرار الحمد. اب یہ کیا ہے؟ دونوں انسان ہیں. ماضی میں آپ کہاں جائیں گے جو آج کتابوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ ارے 21ویں صدی کے اندر موجود ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. شاہ عقیق بابا زمین کے اندر ہے، مولانا ابرار الحمد زمین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے درجات دیکھیں، لیول چیک کریں آپ. ایک اسپریچول ڈاکٹر آف پاکستان، اسپریچول وائرلیس ڈاکٹر آف پاکستان، ہیل اینڈ کیورز دا پیشنٹس ریموٹلی، چاہے مریض دنیا میں کہیں بھی ہو. اور دوسرے اسپریچول سرجن ساؤل آف پاکستان، پاکستانی ہیں دونوں. اور وہ دیکھیں جی، اب شاہ کی بابا آئی ڈونٹ ایکچولی نو یہ پاکستانی ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان میں تو ان کی تدفین ہے نا، تو چلو اس حوالے سے ہی کہیں گے اب تو وہ پاکستان ہی ہے، پاکستان آ گئے تو پاکستان کا ہی ہے. تو اسپریچول سرجن ساؤل آف پاکستان تو ان کا لیول بنتا ہے، یہ میں ٹائٹل ان کو دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. شاہ کی بابا کون ہے؟ اسپریچول سرجن ساؤل آف پاکستان. اور مولانا ابرار الحمد کون ہے؟ اسپریچول وائرلیس ڈاکٹر آف پاکستان. یہ دو پاکستان کے میں نے آپ کو بتا دیے، یہ روحانی طاقت ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں؟ یعنی کہ نور ہے یا انسان ہے؟ نہیں، دونوں انسان ہیں. دونوں کے پاس نورانیت اور روحانی طاقت اتنی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ان کی نورانیت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. وہ 7ویں صدی میں آئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ اس دنیا میں فزیکل طور پہ زندہ نہیں ہے، لیکن اسپریچول طور پہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے ایک جسم دیا تھا، ایک جسم بنایا تھا ان کا، انسانی جسم. جس طرح تمام انسانوں کے اللہ نے جسم بنایا، ان کا بھی بنایا تھا، لیکن ان کا جو جسم تھا اللہ نے وہ جسم جو ڈیزائن کیا تھا ان کی والدہ کے پیٹ کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا وہ عام جسم کی طرح نہیں تھا. یہ ہے وہ فرق جو آپ نے سمجھنا ہے. اور اللہ نے ان کو جو نورانیت اور جو روحانی طاقتیں دی تھی وہ عام نہیں ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. ناؤ یو گیٹنگ دا پوائنٹ. یہ لوگ جس بحث میں پڑے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کو اصلیت نہیں بتا رہے دین اسلام کی سچائی پر، یہ اس بحث میں الجھ کے اس چیز پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نور تھے یا بشر تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ آخری نبی ہیں. تو اس کے اصل میں پریکٹیکل ماریکلز اور ثبوت irrefutable ناقابل شکست ثبوت ہیں کیا، تاکہ دنیا کے سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. آپ نے اگر یہاں تک یہ ویڈیو سن لی ہے تو میں نہیں سمجھتا اب آپ بور ہوں، آپ کو جو ہے نا کوئی شک رہ جائے دین اسلام کی سچائی پر اگر آپ کامن سینس یوز کرتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگوں کی اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ ویڈیو جتنی دیر کی اتنی دیر سن سکے کوئی. اف یو آر لسننگ ٹو ہیئر، آپ یہاں تک ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو واقعی میں سیکھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، سچائی کا شوق ہے، آپ کسی سے واقعی سننا چاہتے ہیں، آپ کو علم کی جستجو ہے کہ بھائی ایسے چیپٹرز پہ کوئی ہے جو باتیں کرتا ہے اس طرح کی. میں تو ہوں بھائی، میں تو کر رہا ہوں. کہاں تک بات پہنچتی نہیں پہنچتی اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. مجھے اس حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے. میں اپنے جس بادشاہ کے لیے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے جانتا ہے، اتنا کافی ہے. آپ اپنے اسی بادشاہ کے لیے جب کام کریں گے اسلام قبول کرنے کے بعد، آپ کو وہ کیا دے گا آئی ڈونٹ. آپ کو وہ بہت کچھ دے سکتا ہے، آپ کو مردے زندہ کرنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، آپ کو ریموٹ علاج کرنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، آپ کو آپ کی انتقال کے بعد علاج زیادہ رکھ سکتا ہے، آپ کو بھی آپ کی روح کو عجیب و غریب طاقتیں دے سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ اس سے بس مانگے، اللہ تو وہ ہے اور اس کو کوئی کمی نہیں ہے. وہ آپ جیسی سارے انسان زمین پہ کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب روحانی اور شکتیاں اور اسپریچول پاورز مانگیں، سپر نیچرل پاورز مانگیں اور اللہ سب کو دے دے. اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اتنا اس کے پاس ہوگی. اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا مالدار، اتنا خزانوں کا اور مالک اور اتنا امیر ہے اللہ کہ اس کی امیری میں اس کے پاس جتنے بینکس ہیں نا اور اس میں جتنا ڈالرز رکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں دنیا کی. اللہ کے پاس جتنے بینکس ہیں اور اس میں جتنے ڈالرز رکھے ہیں وہ ان میں سے جتنا مرضی بانٹتا رہے اس کے پاس کمی نہیں ہوتی، وہ بھرتا ہی رہتا ہے. تو کمی ہوگی کیسے؟ سمندر ہے، آپ سمندر سے جا کے پورا ٹینک بھر کے لے آئیں، آپ کو سمندر میں کمی محسوس بھی نہیں ہوگی. سمندر پہ جائیں پورا ٹینکر بھر لیں،
آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کوئی کمی ہوئی ہے سمندر سمندر اپنی جگہ نظر آئے گا ویسا ہی، ویسا کا ویسا. آخر یہ چکر کیا ہے؟ لوگوں کو سپلائیاں دینا شروع کر دیں لوگ شہروں میں، سمندر کا پانی اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. پانی ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ جنریٹ کرنے والا بادشاہ کون ہے؟ پانی کا جنریٹ کرنے والا اللہ ہے. اس نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا ہی ہے. کیا کیا مائنڈ ہوگا جو یہ سب کچھ ڈیزائن کرنے والا ہے. اللہ کا اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اینی وے، سو بھائی اب یہاں فلسفہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے بھی کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ نہ ان بحثوں میں نہیں الجھنا کہ وہ نور تھے یا بشر تھے. آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کر لے رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ کر لیں گے، تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے دنیا کے غیر مسلموں کو بتانا ہے، اور ان کی نبوت کے حوالے سے سچائی پر ثبوت دکھا دینا ہے. ثبوت یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کا پرچار کیا، جس اللہ کی طرف بلایا تھا انسانوں کو، جس اللہ کی طرف دعوت دی تھی، وہ اللہ کوئی امیجنری مصنوعی خیالی خدا نہیں ہے، بلکہ وہی اصلی خدا ہے. اور واقعی میں اللہ جو ہے وہ 21ویں صدی میں ایسی نشانیاں دکھا چکا ہے، ظاہر کر چکا، جن سے اللہ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ سے شک و شبہات نکل جانے چاہیے اس بات پہ کہ اللہ ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، نور ہیں، فرشتے ہیں یا کیا ہے. وہ ایک انسان ہے. ان کے پاس ان کا جسم جو تھا انسانی جسم، یہ اہم پوائنٹ رہ گیا. ان کا جسم جو ہے وہ اسپیشل قسم کا جسم تھا، لیکن انسان ہی تھے. اسپیشل جسم کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک سائنٹسٹ نے ایک روبوٹ بنایا، ایک روبوٹ دوسری طرح کا بنایا، ایک روبوٹ تیسری طرح کا بنایا، لیکن ہے سبھی روبوٹ. لیکن ایک روبوٹ میں بڑی اسپیشل پاوریں ڈال دی، اسپیشل قسم کی چیزیں بنائیں، اسپیشل قسم کے ہاتھ بنائے، لیکن وہ کیٹیگری تو روبوٹس کی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ تھے انسان، لیکن جسم جو تھا وہ اسپیشل جسم تھا. اس وجہ سے وہ 360 ڈگری میں دیکھتے تھے. وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں دیکھتے تھے کہ صرف سامنے دیکھ رہا ہے. ان کو 360 ڈگری میں دکھتا تھا. اپنے آگے بھی جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح وہ اپنی بیک پہ بھی دیکھتے تھے. جیسے صرف میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ دیکھنے کی ایبلٹی یہ تھی. اب سمجھ میں آ گیا جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک روبوٹ کی آنکھیں لگی جو سامنے دیکھ رہا ہو، اور ایک روبوٹ کو یہ ایبلٹی دے دی اس کے سائنٹسٹ نے کہ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے ایک ہی وقت. اور کیا ہے یہ ایبلٹی کسی انسان کی اس طرح، سوائے مشینوں کے استعمال کے جو لوگ ابھی کرتے ہیں، پھر بھی اس میں گھوم کے دیکھتے ہیں. وی آر کا جو ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں، گیئر وی آر 360 ویڈیو کے اندر بھی نا بندے کو پورا گھوم کے دیکھنا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر گھمانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا. ورنہ 180 پہ سامنے نظر آتا ہے، 180 ڈگری کا. This is when you will know you will not waste your time with Muslims on these topics. You will focus on upgrading yourself and helping non-Muslims enter in Islam and make money for your career and help your family as well. کیونکہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور زکوٰۃ مالداری دیتا ہے. مطلب کہ اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان طاقتور ہو، ایموشنل طور پہ بھی، فائنینشیل طور پہ بھی، اسپریچول طور پہ بھی، فزیکل طور پہ بھی، ہر طرح سے مضبوط ہو. کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک طاقتور مسلم کمزور مسلم سے بہتر ہے. A strong Muslim is better near Allah than a weak Muslim. سو اپنے آپ کو طاقتور بنانے پہ کام کریں ہر طرح سے، اور دنیا بھر کے اندر جہاں تک آپ سے ہو سکے اپنے ریسورسز کے تھرو، اور آپ کے اپنے جو ایفرٹس ہوں، بس اللہ کی مارکیٹنگ کریں، اللہ کو پروموٹ کریں، اللہ کے حوالے سے شروع ہو جائیں، اور اپنا کام دھندا جو بھی آپ کر رہے ہیں کریں، بزنس جو آپ کر رہے ہیں کریں، آپ کو نہیں روکا. آپ جو جاب کر رہے ہیں کریں. باقی جو اسپیئر ٹائم ہے آپ کا، آپ اللہ کو پروموٹ کرتے جائیں. پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، معاملات کیا دیتا ہے، آپ کو اس کی اندازہ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو کیا پتا، دیکھیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا ملتا ہے. لیکن سب سے پہلے ایمان لانا ہے، یہ شرط ہے. ایمان لائیں اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نیک کام کرتے رہیں، دوسروں کو حق بات بتائیں، اور پھر صبر بھی کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو گالیاں پڑیں گی، جس طرح مجھے کمنٹ پہ میرے ویڈیوز پہ گالیاں پڑتی ہیں. مجھے نہیں پڑتی، وہ ویڈیوز کو گالیاں پڑتی ہیں مجھے اتنا زیادہ. پہلے بہت لگتا تھا، اب اتنا فرق نہیں پڑتا الحمدللہ. سو دیٹس اٹ فار ناؤ. ملتے ہیں پھر کبھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.